میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ مائی پرسپیکٹو، یعنی میرا زاویہ۔ کل 26 جنوری ہے۔ یہ دن بھارت میں یوم جمہوریہ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس دن 1950 میں بھارت کا آئین منظور ہو کر پورے بھارت میں نافذ کیا گیا اور اس نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی جگہ لے لی۔ اس طرح بھارت کو برٹش راج سے علیحدہ ایک آزاد ریاست کے طور پر قائم کیا گیا۔ دراصل بھارتی آئین 26 نومبر 1949 کو اسمبلی سے منظور ہوا تھا، لیکن اس کا اطلاق 26 جنوری 1950 کو کیا گیا۔ پاکستان کا آئین 1973 میں پارلیمنٹ سے منظور ہوا، لیکن اسے کم از کم 3 بار توڑا گیا۔ سب سے پہلے اسے 5 جولائی 1977 کو جنرل محمد ضیاء الحق نے توڑا، پھر پرویز مشرف جو جنرل تھے انہوں نے 2 بار توڑا۔ اس طرح پاکستانی آئین کے مقابلے میں بھارتی آئین زیادہ پائیدار نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اول، بھارت کی آزادی برٹش نوآبادیاتی قبضہ کے خلاف ایک طویل جدوجہد کا نتیجہ تھی۔ دوم، پاکستان کا قیام جناح کے زہریلے دو قومی نظریہ اور بھارت کو مذہبی فرقہ وارانہ بنیادوں پر اسلام کے نام پر توڑنے کا نتیجہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی آئین بھارت کو ایک جدید جمہوریہ بنانے کے جذبے کے تحت تحریر ہوا، لیکن پاکستان کا آئین محمد علی جناح کے زہریلے دو قومی نظریہ اور مذہب اسلام کی بالادستی کے لیے تحریر ہوا۔ اس میں عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی نوٹ کرنا ضروری ہے کہ 1973 کا آئین پاکستان ٹوٹنے کے بعد تحریر ہوا اور یہ آئین عوامی بغاوت اور ریاست کے درمیان مفاہمت کرانے کے لیے تحریر ہوا۔ لہذا دونوں آئینوں میں بنیادی طور پر قدر کا فرق ہے۔ بھارتی آئین عوام کی سپریمیسی کو یقینی بنانے کے لیے، جبکہ پاکستان کا آئین مذہب اسلام کی سپریمیسی کو برقرار رکھنے کے لیے تحریر ہوا۔ اسی لیے پاکستان کے آئین میں پاکستان کا نام تبدیل کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا اور اسلام کو ریاست کا مذہب قرار دیا، اور ریاست کے باشندوں کی اسلامی ریاست سے وفاداری کو آئین میں فرض قرار دیا گیا۔ جبکہ بھارتی آئین اپنے شروع میں ہی بیان کرتا ہے کہ بھارت کو ایک سوشلسٹ اور غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنایا جائے گا، جس میں سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف، اظہار عقیدہ، دین اور عبادت کی آزادی ہوگی اور سب کو مساوات کی بنیاد پر یکساں مواقع میسر ہوں گے۔ بھارتی آئین کی پہلی شق میں لکھا ہے کہ بھارت ریاستوں کی ایک یونین ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ 1947 میں بھارت میں شامل ہونے والی 560 سے زیادہ پرنسلی سٹیٹس برابری کی بنیاد پر اس یونین میں جی رہی ہیں، اور آج تک فوج نے سرکار کے کاموں میں مداخلت نہیں کی، بلکہ سرکار کے تابع رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ دوسری جانب پاکستان میں مذہبی جبر کے تحت مختلف صوبوں کو پنجابی فوج کے زیر نگوں رکھا گیا ہے۔ اسلام کے نام پر سندھی، بلوچ، پشتون اور پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان کے رہنے والے لوگوں کی شناخت کو عربی ثقافت کے رنگ میں ڈھالنے کی مسلسل کوشش کر کے قوموں کو امت قرار دیا گیا، اور یوں پاکستان میں بسنے والی ہر قوم کا قومی تشخص پامال کیا گیا۔ سماجی انصاف صرف امیروں کے لیے اور معاشی انصاف صرف جرنیلوں کے لیے مختص کیا گیا۔ پاکستان میں نہ تو ایسے اظہار خیال کی آزادی ہے جو نظریہ پاکستان سے متصادم ہو، اور نہ ہی کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے مندر، گردوارے یا گرجے محفوظ ہیں۔ پاکستان بھارت کی طرح ریاستوں کی یونین نہیں ہے، بلکہ قوموں کا قید خانہ ہے، جہاں سندھی، بلوچ، پشتون اور ہم سب پاکستان سے آزادی کی تحریکیں چلا رہے ہیں اور جنگیں لڑ رہے ہیں، اور سرکار اسی کی بنتی ہے پاکستان میں جس کو فوج بنانا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان اور پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے آزاد ہونے کے پہلے دن ہم سب سے پہلے پاکستان کے آئین اور ایکٹ 74 کو ختم کر کے بھارتی آئین نافذ کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کریں گے۔